السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی روشنی، لیسن نمبر 8۔ آج ہم پڑھیں گے حرکات کی پہچان اور ان کی ادائیگی۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، ان کا مجموعہ حرکات کہلاتا ہے۔ حرکات مختصراً دو قسم کی ہوتی ہیں، یعنی پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ تو پڑی حرکات یعنی وہ ہیں جیسے پڑا زبر اور پڑی زیر اور سیدھی پیش، جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر سی، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش سو۔ ان کو ہم کھینچے بغیر پڑھیں گے، یعنی ہمیں اس کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو دیکھنے میں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پڑی ہوئی حرکت ہیں اور تصویر میں، تو ان کو اسی لیے پڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے تو عام طور پہ ہم لوگ زبر زیر پیش ہی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کا نام دیکھ لیجئے، پڑی حرکت بھی ان کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کھڑی حرکات، جیسے با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر سی، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حروف مدہ میں قائم مقام ہیں یہ تین حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، تو ٹو حرکات ان کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو حرکات جو ہیں تفصیلاً 6 قسم کی ہو گئیں، یعنی ہمارے پاس پڑا زبر، کھڑا زبر، پڑی زیر، کھڑی زیر، سیدھی پیش اور الٹا پیش۔ یہاں توجہ والی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی زبر زیر پیش جو حرکات پڑی حرکت ہیں ان کو نہیں کھینچنا، اور جو کھڑی حرکات ہیں یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو ضرور کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کھڑا زبر دیکھ لیتے ہیں، حروف کے اوپر آتا ہے، اس کو کھینچ کر دو حرکہ لمبا کر کے معروف پڑھیں گے، یعنی مجہول نہیں کریں گے۔ جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے یہاں پر، با کھڑی زبر با، ایسے نہیں پڑھنا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجہول کر دیتے ہیں اس کو، اس لیے آپ کو خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی آواز کے ساتھ اس کو لمبا کرنا ہے، با کھڑی زبر با، ٹھیک ہے نا، آواز کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مجہول ہو جاتا ہے۔ پڑا زبر بھی حروف کے اوپر ہوتا ہے، مگر اس کو بغیر جھٹکے اور بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں اس مثال میں کہ با زبر با، ابھی جیسے اوپر ہم پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، با زبر با، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ مشق دیکھ لیتے ہیں کھڑی زبر کے لیے، جیسے با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، ثا کھڑی زبر ثا، جیم کھڑی زبر جا، ہا کھڑی زبر ہا، خو کھڑی زبر خو، دال کھڑی زبر دا۔ اچھا، اس تختی میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے ورڈز لکھ کے دیے گئے ہیں آپ کے لیے، تو اس سے ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کو اچھے سے پڑھنا آ جائے گا۔ اب میں آپ کو راں پڑھا دیتی ہوں، جیسے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال کھڑی زبر را، لائک اس طرح سے، وا، را، زا، سی، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، آ، غا، فا، قا، کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حروف باریک ہیں ان کو ہم اسی طرح سے لمبا کریں گے، اور جو موٹے حروف ہیں ان کو ہم اسی موٹی ادائیگی کے ساتھ لمبا کریں گے۔ لا، ما، نا، وا، ہا، ہا، آ، آ۔ یہاں پہ دو شکل دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کھڑی زبر آ اور الف کھڑی زبر آ، تو دونوں کی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ جب بھی الف کے پر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو ہم پھر اس کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کو حمزہ کھڑی زبر آ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا کھڑی زبر یا۔ اچھا، یا کھڑی زبر یا کا مخرج بہت سے لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، یا دانتوں کے جو پیچھے والا آپ کا نچلا والا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ سے آپ دیکھیے یا، ٹھیک ہے، مسوڑوں کو ٹچ ہوتی ہے زبان، یا۔ اس میں کچھ الفاظوں کی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ طا کھڑی زبر طا، ہا کھڑی زبر ہا، طاہا۔ آیات، عابدات، آثار، آلاف، سماوات۔
کھڑی زیر حرف کے نیچے آتی ہے، 2 حرکہ لمبا معروف پڑھیں گے۔ بڑی زیر حرف کے نیچے آتی ہے، اس کو بھی باہر کھینچے اور بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ ہونٹوں کو گول نہ ہونے دیں جب موٹے حروف زیر کے ساتھ پڑھیں تو۔ کھڑی زیر کی حرکات ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ با کھڑی زیر بی، تے کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی۔ آگے میں رواں پڑھوں گی۔ وی، ری، زی، سی، شی، سی، طی، طی، وی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای، ی۔ اس میں یہاں دیکھیے اگر موٹے حروف پڑھیں گے تو اس میں گول بہت زیادہ ہونٹوں کو نہیں کرنا ہے، جیسے طی، وی، ایسے نہیں پڑھنا، طی، وی۔ جیسے یہاں پر غی، غی، ایسے گول منہ کر کے نہیں پڑھنا، غی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آگے قی، قاف کو دیکھیے قی۔ کچھ الفاظوں کی مشق ہے، دیکھیے ی، یہاں پر ہا ضرور اچھے سے نکالنا ہے، ی۔ اور اس میں دیکھیے یا ہے نا کھڑی زیر کے ساتھ، ی، ٹھیک ہے نا، ای نہیں پڑھ دیجیے گا اس کو۔ یستحیی، ولی، ربانیین، ٹھیک ہے، ڈبل ڈبل دیکھیں آپ، جہاں پر کھڑی حرکات ہے یعنی زبر والی اور یہاں پر کھڑی زیر بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، 2 حرکات کھینچنے ہیں دونوں کو۔ ایلافہم، فیہی، فیہی میں دیکھیے یہاں پر یا مدہ کی بھی آپ کی دہرائی ہو گئی، یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے اور آگے کھڑی زیر کی بھی، ٹھیک ہے۔ مہانن، یہاں دیکھیے مہا، ہا میں کیا بن رہا ہے، الف مدہ، اس کی بھی دہرائی ہو گئی آپ کی، الف خالی ہے، اس سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ لوگ دہرائی بھی ذہن میں رکھا کریں۔ مہانن، الٹا پیش، الٹا پیش بھی حرف کے اوپر آتا ہے، اس کو بھی 2 حرکہ کھینچ کر معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم مشق دیکھ لیتے ہیں۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو، جیم الٹا پیش جو، ح الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو۔ اچھا، اس میں بہت اچھی بات ہے کہ جب بھی آپ ان حروف کی ادائیگی کریں گے تو آپ کی بہت زیادہ مخارج کی بھی پریکٹس ہوگی، تو پلیز جب بھی آپ اس کی پریکٹس کرنے بیٹھیں تو زیادہ تر مخارج پر بھی غور کرنا ہے اور اس کی ادائیگی بھی صحیح کرنی ہے۔ اب میں آپ کو رواں پڑھا دیتی ہوں۔ ذو، رو، زو۔ اچھا، زال میں دیکھیے اور زا میں دیکھیے فرق آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ زال نرم لیٹر ہے، اس میں سختی نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ زا میں آنی چاہیے، ایسے کر کے۔ زال کو دیکھیے زو، پھر زا کو دیکھیے زو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سین اور شین میں بھی ہوتا ہے، سین اور صاد میں بھی ہوتا ہے۔ سین جو ہے وہ سیٹی والا حرف ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، پڑھایا ہوا ہے۔ سو، شو، سو۔ صاد کس طرح نکالتے ہیں، ہلکی سی باریک سی سیٹی کی آواز نکال کے فوراً سے جو ہے نا صاد کو موٹا کر دیتے ہیں، فو، فو۔ ضاد کو دیکھیے دو، تو، رو۔ اچھا، وا میں بھی آپ نے مطلب بہت زیادہ بزن ساؤنڈ نہیں نکالنی ہے، وہ دانم لیٹر پڑھنا ہے اس کو بنا کر۔ غو، او، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، ہو، او، او، یو۔ یہاں پہ دیکھیے یا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ واو مدہ کی قائم مقام ہے نا، یاد ہے نا، تو یو پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یا کا بھی مخرج آپ کو دھیان میں رہنا چاہیے اور اس کو یو پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور الفاظ ہیں، دیکھیے یرہو، داود۔ یہاں پر دیکھیے اس لفظ میں دا، یہاں پر ہمارے پاس الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف خالی، دال کے اوپر زبر، دا وو، وو کے الٹا پیش، دونوں کو 2 حرکہ کھینچیں گے۔ الغاوون، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے الف مدہ غا میں اور واو میں واو مدہ کا قائم مقام الٹا پیش۔ یلبون،
یستوون الموعودۃ. پھر میں الف مدہ کھڑی زبر اور واو مدہ الٹا پیش اور یا مدہ اور کھڑی زیر کی ہم مشق کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین ہو جائیں. یہاں دیکھیے عادن، یہاں پہ ہمارے پاس الف مدہ ہے، الف خالی ہے، اس سے پہلے حرف عین، اس کے اوپر زبر ہے ٹو حرکہ اس کو کھینچیں گے. عادن، زاد، طاب، آمنا. اب یہاں پر دیکھیے کھڑی زبر آ گئی حمزہ کے اوپر، اس کو ہم ٹو حرکہ کھینچیں گے. آمنا. آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ الف مدہ کی جو قائم مقام ہے کھڑی زبر، وہ بھی ہم اس کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں. مالکی، آوا. اب واو مدہ اور الٹا پیش کی مشق دیکھ لیتے ہیں. داود، دا میں الف مدہ آ گیا ہمارے پاس اور واو میں الٹا پیش یعنی ٹو حرکہ اس کو بھی کھینچنا ہے. نوری ہی، دیکھیے نو یہاں پر واو مدہ، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے اس کے پر پیش ہے اور آگے ہمارے پاس ہی کے نیچے کھڑی زیر ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم حرکات پڑھ کر آگے ہیں ان کی پریکٹس ہو رہی ہے بہت اچھے طریقے سے. نوری ہی یقولو، کو میں نے ٹو حرکہ کھینچا، واو مدہ ہے اس میں. ووریا، یہاں پہ دیکھیے واو کے اوپر الٹا پیش ہے، ٹو حرکہ کھینچیں گے، ٹھیک ہے. اور ووریا، یا کو آپ پڑھتے وقت بہت دھیان رکھیں گے، یا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. وجوہن، جو میں دیکھیے ٹو حرکہ یعنی کہ واو مدہ ہے یہاں پر. اور یا مدہ اور کھڑی زیر کی مشق کر لیتے ہیں. قیلا، قی میں کیا ہے یا مدہ، یا ساکین، اس سے پہلے اس کے نیچے زیر. سیقا، سیقا، یہاں پہ بھی یا مدہ کی پریکٹس ہو رہی ہے. غیضا، غیضا، غی میں آپ دیکھیے یا مدہ، ٹھیک ہے. وقیلہ، قی میں یا مدہ اور نیچے ہا کے نیچے کھڑی زیر، ٹھیک ہے، دو حرکہ دونوں طرف کھینچیں گے. یحیی، یہاں پر کھڑی زیر کے ساتھ یا جو ہے اس کو ی پڑھنا ہے، ی، ٹھیک ہے نا. یحیی. امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے اور آپ سب کے علم میں بہت اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي والغمي. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.